کیا آپ اپنی کمزور یادداشت سے پریشان ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں یا سنیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے؟ تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ یادداشت کو بہتر بنانا ہر طالب علم اور پروفیشنل کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یادداشت کو تیز کرنا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ بہت آسان بھی ہے؟ آج میں آپ کے لیے وہ خاص اور مؤثر ٹیکنیکس لے کر آیا ہوں جو سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ ان طریقوں کو اپنا کر آپ نہ صرف اپنی سیکھنے کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنے ذہن کو ایک مضبوط کمپیوٹر کی طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسی ٹیکنیک بتاؤں گا جو آپ کی یادداشت کو ناقابل یقین حد تک تیز کر دے گی۔ نمبر 1، اسپیسڈ ریپیٹیشن۔ یہ ایک مؤثر مطالعہ کی ٹیکنیک ہے جو یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس ٹیکنیک کا مقصد کسی معلومات کو بہتر اور طویل عرصے تک یاد رکھنا ہے۔ یہ ٹیکنیک کہتی ہے کہ آپ کو معلومات کو وقتاً فوقتاً دہرانا چاہیے لیکن ہر دفعہ وقفے کو بڑھا دینا چاہیے۔ کیسے کریں؟ پہلی بار پڑھنے کے فوراً بعد مواد کو دہرائیں، پھر 1 دن بعد، پھر 3 دن بعد اور پھر 7 دن بعد دہرائیں۔ اس ٹیکنیک سے معلومات طویل مدتی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ آپ کی ذہنی صلاحیت کو غیر ضروری معلومات سے الگ کرنے اور ضروری معلومات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارا دماغ وقت کے ساتھ معلومات کو بھولنے لگتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے جب آپ کسی چیز کو بھولنے کے قریب ہوتے ہیں تو آپ اسے دوبارہ یاد کرتی ہیں۔ جو معلومات آپ کو زیادہ مشکل لگے انہیں زیادہ بار دہرائیں اور جو آسان ہو ان کا وقفہ زیادہ کریں۔ فلیش کارڈز استعمال کریں۔ سوال اور جواب لکھ کر فلیش کارڈز بنائیں۔ ہر دن کارڈز کے مختلف سیٹ کو دہرائیں۔ مشکل کارڈز کو زیادہ دہرائیں۔ اگر آپ اس ٹیکنیک کو مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آپ کی پڑھائی کو بہت آسان بنا دے گی۔ نمبر 2، نیمونک ڈیوائسز۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو مشکل معلومات کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے تخلیقی اور دلچسپ طریقے استعمال کرتی ہے۔ اردو میں اسے یادداشت کے حربے یا یادداشت کے آسان طریقے کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایکرونیمز۔ کسی جملے یا لفظ کے ابتدائی حروف کو اکٹھا کر کے ایک نیا لفظ بنانا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے لانگ آنسر یاد کرنا ہے تو اس کے جواب میں جتنی بھی ہیڈنگز ہوں گی ان سب کا پہلا لفظ آپ نے ایک ساتھ لکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے آنسرز کی ہیڈنگز میں یہ سب کچھ آتا ہے جیسا کہ بریکٹ، آرڈر، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، سبٹریکشن، تو پھر آپ نے ان سب ہیڈنگز کا پہلا ورڈ لے لینا ہے، BODMAS۔ اس طرح آپ نے صرف اس ایک ورڈ کو یاد رکھنا ہے، بورڈ میس۔ اس طرح اگر آپ امتحان میں یہ آنسر لکھ رہے ہوں گے اور آپ کو ہیڈنگز بھول بھی جائیں تو آپ نے صرف اس ایک ورڈ کو یاد رکھنا ہے جس سے آپ کے مائنڈ میں خود بخود ہیڈنگز آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ آسانی سے لانگ آنسر لکھ سکیں گے۔ نمبر 2، ویژوئلائزیشن۔ تصویری تعلقات۔ معلومات کو تصویروں سے جوڑنا یہ ایک بہت ہی کمال کی ٹیکنیک ہے۔ اگر آپ کچھ بھی یاد کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو تصور کرنا ہے، اپنے ذہن میں اس چیز کی کوئی ویڈیو بنانی ہے یا کوئی امیج بنانی ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے اور جب آپ آنسر لکھ رہے ہوں گے کوئی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ یاد کرنا چاہیں گے تو آسانی سے آپ کو یاد آ جائے گی، آپ کے مائنڈ میں بیٹھی رہے گی۔ نمبر 3، سٹوری ٹیلنگ۔ کہانی بنانا۔ مختلف معلومات کو ایک دلچسپ کہانی کے ذریعے جوڑنا۔ جب آپ کسی بھی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کی کوئی سٹوری بنا لیں، اپنے ذہن کے اندر اس کی ایک کہانی بنائیں جو کہ آپ کو یاد رہے گی۔ جب ہم کسی چیز کی کہانی بناتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو جب آپ امتحان میں یا کہیں بھی اس چیز کو یاد کرنا چاہیں گے، لکھنا چاہیں گے یا کسی سے بیان کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ بیٹھی رہے گی، اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ لرننگ۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق ہم اس وقت بہتر طور پر معلومات کو یاد کر سکتے ہیں جب ہم وہی ذہنی، جذباتی یا جسمانی حالت میں ہوں جس میں ہم نے وہ معلومات سیکھی تھیں، یعنی ہماری اندرونی حالت اور یادداشت کا گہرا تعلق ہے۔ نمبر 1، جذباتی حالت۔ اگر آپ پڑھائی
کے دوران پرسکون اور توجہ مرکوز حالت میں ہوں تو کوشش کریں کہ امتحان یا جائزے کے وقت بھی یہی جذباتی حالت برقرار رہے۔ نمبر 2، ماحول۔ ایسے ماحول میں پڑھائی کریں جو امتحان کے کمرے جیسا ہو۔ مثلا اگر امتحان کا کمرہ خاموش اور روشن ہوگا تو اسی قسم کے ماحول میں پڑھائی کریں۔ نمبر 3، جسمانی حالت۔ آپ کی جسمانی حالت بھی یادداشت پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ ڈیسک پر سیدھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو امتحان کے دوران بھی اسی حالت میں بیٹھیں۔ لیٹ کر یا کسی اور انداز میں پڑھائی کرنے سے یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، جذباتی تجربات۔ اگر کوئی مضمون آپ کے اندر خاص جذبات پیدا کرتا ہے، مثبت یا منفی، تو ان جذبات کو یادداشت کے وقت دوبارہ زندہ کریں۔ مثلا اگر کوئی موضوع آپ کو خوشی دیتا ہے تو اسے یاد کرتے وقت وہی جذبہ اپنائیں۔ اس ٹیکنیک کا استعمال کر کے آپ اپنی یادداشت اور تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، پوموڈورو ٹیکنیک، جس کے ذریعے آپ وقت کا بہتر انتظام کر کے اپنی توجہ اور صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں مطالعہ یا کام کو چھوٹے وقفوں، عام طور پر 25 منٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن کے درمیان مختصر وقفے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کس موضوع یا کام پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ 25 منٹ کا وقت مقرر کریں، ایک ٹائمر سیٹ کریں اور 25 منٹ تک بغیر کسی رکاوٹ کے کام کریں۔ ان 25 منٹ کے دوران پوری توجہ صرف اسی کام پر رکھیں، کوئی بھی رکاوٹ جیسے موبائل فون، سوشل میڈیا یا غیر ضروری باتوں سے دور رہیں۔ جب 25 منٹ مکمل ہو جائیں تو 5 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس دوران چہل قدمی کریں، پانی پئیں یا آرام کریں۔ یہ ٹیکنیک آپ کو مختصر وقت کے لیے مکمل توجہ مرکوز رکھنے کی تربیت دیتی ہے، جس سے آپ زیادہ مؤثر طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وقفے لینے سے دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے لمبے وقت تک مطالعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے کام کا بہتر اندازہ ہوتا ہے اور آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مختصر وقفے آپ کو دوبارہ توانائی فراہم کرتے ہیں، جس سے کام کی رفتار اور معیار دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، لاسٹ ٹیکنیک، میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ فلنس۔ مطالعے کے دوران ذہنی سکون اور توجہ مرکوز رکھنے کے لیے مراقبہ اور مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ بریتھ اویئرنس، سانس پر توجہ مرکوز کریں۔ آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی سانس لینے اور چھوڑنے پر توجہ مرکوز کریں۔ اگر ذہن بھٹکنے لگے تو خود کو واپس سانس کی جانب لے آئیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کو حاضر دماغی میں رہنے اور غیر ضروری خیالات سے بچنے میں مدد دے گی۔ اس پر میں نے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی لوگوں نے پسند کی ہے، آپ بھی دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نمبر 3، مائنڈفل آبزرویشن۔ کتاب یا موضوع پر غور کریں اور اس کے الفاظ یا تصاویر کو پوری توجہ سے دیکھیں۔ اپنے خیالات کو کتاب کے موضوع پر مرکوز کریں اور غیر ضروری خیالات کو نظر انداز کریں۔ نمبر 4، گریٹیٹیوڈ پریکٹس۔ پڑھائی کے آغاز میں اپنے اہداف کا شکر ادا کریں۔ سوچیں کہ آپ کس نعمت کی بدولت علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مشق آپ کو مثبت اور پرعزم بنائے گی۔ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اپنی جسمانی حالت پر دھیان دیں۔ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو سکون دینے کی کوشش کریں، سر سے لے کر پیروں تک۔ یہ مشق ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی وضاحت کا تصور کریں کہ آپ اپنے مطالعے کے دوران کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کے تمام مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کی توجہ اور حوصلے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ تمام مشقیں باقاعدگی سے کرنے سے آپ کی توجہ، یادداشت اور مطالعے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی وہ ٹیکنیکس جو آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو ویڈیو پسند آئی لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل آپشن پر سیٹ کر دیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔